اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و ناظرات، آج ایک اور نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے گیسٹ کے طور پر ہمارے مہمان جو معروف ہیں نوربخشیوں کے ہاں تاریخ دان کے نام سے، اور انتہائی متبحر عالم دین اور قداور شخصیت ہیں، اور جلال کے حوالے سے بھی آپ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ تو میری مراد ہے سید علی الموسوی حفظہ اللہ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ میں گزشتہ کئی سالوں سے مختلف سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات اور انٹلیکچوئلز کا انٹرویوز کرتا چلا آ رہا ہوں، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ افہام و تفہیم اور اختلافات کے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا کیا جائے، اور تعصب سے بالاتر ہو کر، تعصب سے پاک علمی معاشرے کا قیام عمل میں لایا جائے۔ تو آج کی یہ تسلسل بھی اسی کاوش کا ایک نتیجہ ہے۔ تو دوران گفتگو شاہ صاحب سے جن موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے، تو یقیناً بحیثیت طالب علم شاہ صاحب کے چند موضوعات پہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ کسی شخصیت کے ساتھ گفتگو کرنا، کسی شخصیت کے ساتھ بیٹھنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جس شخصیت کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہو اور اس کے مکمل عقائد و نظریات کے ساتھ اتفاق کرے یا اختلاف کرے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جو اس حوالے سے چند تمہیدی کلمات اگر آپ کہنا چاہیں ناظرین کو۔ جو ناظرین اکرام، یہ حقیقت ہے، بلکہ یہ اظہر من الشمس ہے، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ واضح ہے کہ اختلاف رائے ہوتا ہے۔ اختلاف رائے کے بارے میں ایک حدیث نبوی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جلیل القدر دو صحابی حضرت ابوذر غفاری اور سلمان فارسی، ابوذر غفاری اور سلمان فارسی کے بارے میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ابوذر کو سلمان کی دل میں جو باتیں ہیں اگر معلوم ہوتا تو وہ سلمان ابوذر کو کفر قرار دیتے، کافر، اور ابوذر سلمان کے دل میں جو باتیں ہیں وہ اگر ان کو معلوم ہوتا تو ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اختلاف رائے فطری چیز ہے۔ جلیل القدر صحابی ہے ابوذر غفاری بھی اور سلمان فارسی بھی۔ اس کے باوجود انسان کی سوچ، سمجھ، عقل، فہم، ادراک میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہ تو فطرتی چیز ہے۔ بالکل، وہ تو فطرتی چیز ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جناب جو ایک شارع اصلاۃ والسلام نے یا خود اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کا فیصلہ کر چکا ہو، تو پھر اس کو ہم بحث کرنا فضول سمجھتا ہوں۔ یعنی شارع نے حکم دے دیا یا فقیہ نے، جس مسلک کے فقیہ نے حکم دے دیا، تو ہم اس پر اختلاف کرنا درست نہیں سمجھتے۔ باقی اختلاف رائے صحابہ کرام کے اندر بھی رہا، بلکہ انبیاء کے درمیان میں بھی رہا۔ یعنی پیغمبر کی ذات کے علاوہ کسی بھی شخصیت سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اس میں تو یہ قباحت نہیں ہے، وہ تو حق ہے، بنیادی حق ہے، اور یہ فطرتی چیزیں ہیں۔ اس کو نہ اسلام پابندی لگاتا ہے، نہ ہم ذہنی، میں خود ذاتی طور پر بھی اس کو اچھا سمجھتا ہوں، تنقید ہونا چاہیے ایک دوسرے اسی اختلاف کے، اور اختلافی تنقید ہونا چاہیے، لیکن تخریبی نہیں ہو۔ یعنی قوم کے اندر، مسلک کے اندر، لوگوں کے اندر نا اتفاقی پھیلانے والی بات نہ ہو۔ تخریبی اور تنقید کرے تعمیری، بالکل، جس سے قوم کو، اس شخص کو اور دوسرے لوگوں کو ناسمجھی میں اگر کر رہا ہو، یا سوچنے کی قوت بھی الگ ہوتے ہیں نا، ہر انسان کی پاور آف تھنکنگ جو ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ بالکل ایسے تو پاور آف تھنکنگ کی وجہ سے بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، تو اس کو احترام بھی کرنا چاہیے، اس کو خندہ پیشانی سے دوسروں کی بات سننا بھی چاہیے۔ میں خود بھی سنتا ہوں، دوسرے یہاں تو ہم تو ایک مسلمان ہیں، ہم غیر اسلام، یہودیوں، عیسائیوں، کرسچنز اور ہندو مت کے لوگوں کی بھی باتیں سنتے ہیں،
بالکل وہ بھی اپنے ایک مسلک کے پیروکار ہیں، ایسا ہی ہے۔ وہ اپنے مسلک کے تحفظ چاہتا ہے، وہ ایک فطری نظام ہے، اس سے کوئی بلکہ اس حوالے سے ایک ضمن سوال ہے جو کہ ایک مسلمان کو اپنے اسلام کے قرآن کے تعلیمات کی حقانیت کے اوپر یقین حاصل کرنے کے لیے ایک طالب علموں کو، اسٹوڈنٹس کو لازماً باقی ادیان کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ اپنے اسلام کی حقانیت ان پر آشکار ہو۔ اسلام کی حقانیت کو زیادہ سے زیادہ واضح کرنے کے لیے ہمیں ادیان باطلہ کا بھی اور باطل مذاہب کا بھی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ایک دوسرا یہ جس اہل کتاب ہم کہتے ہیں، آسمانی کتاب کو ماننے والے یا اللہ کو ماننے والے، جیسے یہودی ہے، نصارہ ہے، صابئین ہے، ان کی بھی باتیں سننا بھی چاہیے، بلکہ توریت، انجیل، زبور کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ بالکل جب آپ توریت کا پڑھیں گے نہیں، انجیل آپ پڑھیں گے نہیں، زبور آپ پڑھیں گے نہیں، تو آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ بالکل بلکہ میں آپ کی کہوں کہ توریت، انجیل، زبور کا خلاصہ قرآن ہے، بالکل یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، ضد نہیں ہے، بالکل ایسا ہے۔ یہ تمام کلام الہی ہے۔ چلو علماء نے اگر اس میں ترمیم کیا ہو یا ایک کیا ہے تعریف کی ہو وہ تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم پڑھے تو پڑھے سے کہ تعریف کہاں ہوا ہے، کہاں تبدیل ہوا ہے۔ میں خود توریت پڑھتا ہوں، میرے پاس توریت بھی موجود ہے، اچھا انجیل بھی ہوں، بلکہ زبور بھی ہوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب میں توریت، زبور اور ان کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے قرآن کی حقانیت نظر آتا ہے، بالکل قرآن کی حقانیت اس کے نظر آتا ہے، اور قرآن خود بھی بتاتا ہے کتب سماوی پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے نا۔ بالکل اگر آپ توریت، انجیل سے قطعاً لا تعلق کی تو اظہار تو نہیں کر سکتا، یعنی ان کتابوں کے اندر ابھی بھی وہ آسمانی باتیں ہیں، موجود ہیں، تعلیمات ایک جیسی ہے، ایسا ہی تعلیمات ایک جیسی ہے، احکامات بھی، بلکہ میں پرسوں میں توریت پڑھ رہا تھا باب ذبح کے مسئلے پر، وہ تو معمولی فرق ہے، مثلاً اہل یہود کے نزدیک ذبح کے مسئلے میں کہ حلال چوپائے کا علامت یہ ہے کہ جو جوالی کرتا ہو اور اس کے پاؤں کے کھر کھلا ہوا، یہ تو اسلام میں بھی ہے۔ پھر یہ مزید کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ سور بھی نہیں کھاتا، یہودی نہیں کھاتا، عیسائی کھاتے ہیں، یہودی سور نہیں کھاتا، وہ اس لیے نہیں کھاتا کہ اس کے پاؤں کا کھر جو ہے وہ کھلا نہیں ہے، کیونکہ حلال کے کھر بھی ہونا لازمی ہے، اور وہ اونٹ بھی نہیں کھاتے ہیں۔ اچھا جی، اونٹ اس لیے نہیں کھاتے ہیں کہ ان کو کھر نہیں ہے، اور سور اس لیے نہیں کھاتے، وہ جگالی نہیں کرتا۔ اچھا، سور یہودی اس لیے نہیں کھاتا کہ وہ جگالی نہیں کرتا ہے، اور اونٹ جو وہ اس لیے نہیں کھاتا کہ ان کی پاؤں ذرا صحرائی جانور ہے نا، کھلا ہوا نہیں، تو یہ دونوں نہیں کھاتا ہے، باقی تو سب کھاتے ہیں۔ اسی اختلاف کے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کروں گا کہ اگر ہم اہل سنت کے فقہائے اربعہ کے اوپر نظر دورائیں، خاص کر فقہ حنفی کا جو بر صغیر میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، تو امام ابو حنیفہ کے اپنی کوئی مستند تصنیف موجود نہیں ہے، فقہ اکبر منسوب ہے، لیکن محققین کی رائے ہے کہ وہ ان کا نہیں ہے، لیکن زیادہ تر جتنی بھی تعلیمات ان سے آگے پھیلی ان کے جو 3 شاگرد ہیں، امام ابو یوسف، امام ظفر اور امام احمد کے توسط سے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ حنفی کے اندر ان کے شاگردوں نے امام ابو حنیفہ کے اصول کو لے کر فروعات میں اختلاف بھی کیا اور اس تحقیق کو آگے بڑھائے، اور آج دنیا میں سب سے زیادہ وہی فقہ پر عمل پیرا ہے۔ تو اب اسی طرح ہم موجودہ دور میں اگر ہم اپنے نوربخشی ڈومین میں اگر اس کو دیکھیں تو پوری نوربخشی تاریخ میں 1973 میں ترجمہ ہونے کے بعد فقہ احوط کے متن کو سمجھ کر اس کی مختلف شروحات نہ ہونے کے برابر ہوئی۔ حال ہی میں مفتی علی محمد ہادی صاحب اور مولانا یونس سلطروی صاحب شرح کر رہے ہیں، تو اب اس کے ایک متن ہے، اس کے فروعات کو یا اس کے فہم میں
سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے. اب اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر اس کے فہم میں اختلاف ہو تو اس بنا پر اب موجودہ نوربخشیوں کے ہاں خود شاہ سید علیہ الرحمن نے فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لکھا تھا, لیکن اب ہم خود فرقہ واریت کا شکار ہو رہے ہیں. اس کے حوالے سے ذرا میں آپ کا یہ کروں. یہ صاحب اسلام میں فی الوقت 6 فقہ کی کتاب چل رہا ہے. فقہ حنفی, فقہ حنبلی, فقہ شافعی, فقہ مالکی, فقہ جعفریہ, یعنی 5 فقہ. یہ پھر ہمارا فقہ الاحوط, یعنی 6واں فقہ اس وقت اسلام میں موجود ہے. اور سید محمد نوربخش نے اپنی جو تصنیف کی فقہ الفقہ الاحوط کو احوط کیوں رکھا؟ نام کی وجہ تسمیہ. تو اس لیے رکھا کہ آپ نے سید محمد نوربخش نے مادی علوم کے ذریعے بھی, یعنی جو ظاہر علوم ہے, اور روحانی علوم کے ذریعے بھی, کشف الہام دونوں کے ذریعے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ 5 فقہ جو ان سے پہلے رائج ہے ان میں کچھ رد بدل ہوا ہے, حضرت کے زمانے کا نہیں رہا. انہوں نے 6واں فقہ لکھ کر یہ فرمایا کہ میں ان 5 فقہ جو مجھ سے پہلے مسلمانوں کے پاس موجود ہوں ان میں کمی بیشی ہے حضرت کے زمانے کے لحاظ سے. تو سید محمد نوربخش نے حضرت کے زمانے کا ہو بہو ایک فقہ تصنیف کیا اور ان کا نام احوط رکھا, سب سے اچھا فقہ, یعنی 6 فقہ میں سے سب سے بہتر فقہ, محتاط طریقے سے. ٹھیک ہے. احوط کا معنی ہی ہے بہترین, یعنی اسلام میں 6 فقہ پہلے بھی موجود ہے اور آپ کے سامنے ہے. تو سید محمد نوربخش ہے وہ ان 5 فقہ کو مطالعہ کرنے کے بعد ان میں جو کمی بیشی ہے یا مسلمانوں کے درمیان افتراق پھیل رہا ہے یا فتویٰ میں رد بدل ہو رہا ہے تو ان کو روکنے کے لیے انہوں نے 6واں فقہ لکھا الاحوط. فروعی مسائل میں رفع اختلاف کی اور اصول میں بھی کیے, اصول اعتقادیہ اصول میں کیا اور فقہ میں فقہ الاحوط لکھا. اور بعض مورخین کا یہ نظریہ ہے کہ سید محمد نوربخش کا جو فقہ ہے الاحوط وہ فقہ علی ابن موسی رضا کے ہو بہو ہے. یہ بھی آپ کو یاد رکھوں کہ ابھی مسلمان عالم کو پتہ نہیں ہے, بڑے بڑے اسکالر کے سوا ایک فقہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے, وہ صیغہ رات میں رکھا گیا ہے, نکالا نہیں ہے, جس کو فقہ علی ابن موسی رضا کہتے ہیں, جو امام رضا کا تصنیف ہے. اور امام رضا کے لائبریری جو ہے جو مشہد میں ہے وہاں رکھی ہوئی ہے, لیکن مجتہدین کے سوا کسی اور کو دیتے نہیں ہے. اس فقہ کا بھی مطالعہ کرے تو فقہ احوط کا ہو بہو ہے. یعنی فقہ علی ابن موسی رضا کا دوسرا نام فقہ الاحوط ہے. یہ آپ کو میں واضح طور پر بتاتا ہوں. جہاں تک اختلاف رائے کا تعلق یہ ہے, ہر ایک کو تحقیق کرنے کا حق ہے, ہم تحقیق پر قدغن لگانا نہیں چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا, تحقیق پر قدغن نہیں لگانا چاہتا, وہ تحقیق کریں لیکن کسی دوسرے فرقے کی نمائندگی کرتے ہوئے نوربخشی تعلیمات کو عمدن مسخ کرنے کی کوشش نہ کرے. ٹھیک ہے نا, مسخ کرنے کی کوشش نہ کرے. مثلا علی محمد حاجی صاحب ہمارا بہت بڑا عالم دین ہے, انہوں نے یہ فقہ لکھا, اور انہوں نے ثبوت میں اس فقہ کی ثبوت میں کہ بہت سے دوسرے فقہ ہیں, خود علی محمد حاجی صاحب خود فرماتے زیر نظر الفقہ الاحوط عربی متن ہے جو مستند قلمی نسخوں کے تقابل سے تیار کیا گیا ہے. تو خود کہتے ہیں فی زمانہ الفقہ احوط کے سینکڑوں قلمی نسخے پائے جاتے ہیں اور کئی بار اشاعت کے مراحل سے بھی گزر چکی ہے. اس بار نوربخش یوتھ فیڈریشن پاکستان کے کارکنان نے تہیہ کر رکھا تھا کہ اس کا خالص عربی متن زیر طبع سے آراستہ کر کے نظر قارئین کیا جائے. اس مقصد کے لیے علامہ حاجی صاحب خود کہتے ہیں اس مقصد کے لیے اس کا ایک مستند ترین قلمی نسخہ تیار کیا جائے. احقر نے اس مقصد کی خاطر 3 قدیم تر اور مستند تر نسخوں کا انتخاب کیا جنہیں بنیادی حیثیت دی گئی.
جبکہ باقی نسخوں کو ثانوی درجہ دے کر تقابل اور تحقیق کا مرحلہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے کیا۔ اگر کوئی لفظ یا جملہ کسی مطبوعہ نسخوں میں ہو اور اس میں نظر نہ آئے تو سمجھ لے کہ وہ لفظ یا جملہ وہ ان بنیادی نسخوں میں بالخصوص دیگر قلمی نسخوں میں بالعموم موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جن تین قلمی نسخوں کو بنیادی حیثیت دی گئی ہے وہ درج ذیل ہے: نسخہ میر عارف رحمۃ اللہ علیہ، نسخہ میر علی رضا رحمۃ اللہ علیہ، نسخہ میر عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جب علامہ صاحب نے ان تین فقہ کو بنیادی حیثیت دیا، ٹھیک نا، تو ان کو یہ نہیں چاہیے یہ ایک لفظ جو ان کے مرضی میں ہے اس کو ثبوت کے لیے پیش کرے، ایک لفظ کو چھوڑ دے۔ اب شہادتین کے مسئلے پر اب آپ یہاں تو میر عارف کا ان کو اپنا فقہ ہے، میں نے نہیں، حاجی صاحب نے خود لکھا وہ جو بنیادی حیثیت دی گئی ہے فقہ ہے، بالکل ایسا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نسخہ میر عارف رحمۃ اللہ علیہ 9 محرم الحرام 1119 ہجری کو ہجری، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے؟ وَإِن يَتَّبِعْ فِي التَّكْبِيرَاتِ وَالشَّهَادَتَيْنِ، ٹھیک ہے، شہادتین ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، لفظ شہادتین ہی ہے۔ وفی الحی علیہ ہے، لیکن حاجی صاحب نے حیالتین کہاں سے لایا؟ اچھا جی، خود مستند ترین قرار دینے والے فقہ خود میں حیالہ کے سوا خود دیکھ سکتے ہیں، حیالتین ہے ہی نہیں ہے، ناجو پہ اندر حیالتین، اندر حیالتین لکھا ہے نا۔ اچھا جی، اب اندر سے وہ نسخہ میر علی رضا میں جی جی ہو سکتا ہے جو حیالتین نہیں ہے نا، اس میں بھی نہیں ہے، اس میں بھی نہیں۔ اچھا جی، اچھا اب میں بولوں یعنی ان تین نسخوں میں حیالتین نہیں ہے، نسخہ نہیں ہے، قطعا نہیں ہے، لیکن حیالہ صاحب نے اندر حیالتین لکھا۔ حیالتین لا، ٹھیک ہے۔ ایک چیز پھر یہ ہے میر عارف رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ، جہاں آپ خود دیکھ سکتے ہیں، آپ طالب یافتہ ہے، وفی تکبیرات و شہادتین وفی الحیالہ ہے نا، ٹھیک، ایسا ہی ہے، حیالہ ہے، حیالتین تو نہیں ہے نا۔ نہیں ہے۔ تو آپ بطور شہادتین کو ثبوت کے طور پر لاتے تو حیالہ کیوں نہیں لاتا؟ اس کو آمدن آپ تعین کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے۔ پھر میں تیسروں فقہ پر آ رہا ہوں، نسخہ میر عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ 14 شعبان 1174 ہجری، یہاں کیا ہے؟ وَأَن يَتَّبِعْهُ فِي التَّكْبِيرَاتِ وَالشَّهَادَتَيْنِ، ٹھیک ہے، شہادتین ہے، وفی الحیالہ ہے نا، پھر ادھر کا ہے، ٹھیک، ایسا ہی ہے۔ اور حاشیے میں حیالہ کے تشریح کرتے ہوئے یہ حالات لکھا ہے، تین نہیں ہے، لا ٹھیک ہے نا۔ ایسا ہی ہے، یہ حاجی صاحب کا اپنا فقہ، میرے فقہ نہیں ہے، کہ اس نے مستند قرار دیا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ یہ حیالات بھی نسخہ میر عبداللہ کے اندر موجود ہے، اندر حیالہ ہے۔ اچھا، یہ حاشیے پر لکھا ہے، یعنی حیالہ کا تشریح کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں یہ تین ہے، جمع ہے، حیالات، ٹھیک ہو گیا، یہ عربی متن ہے، جب کوئی وحدت استعمال ہوتا ہے نا وہ جمع کے طور پر آتا ہے، ٹھیک، یہ یاد رکھیں، اچھا، یہ واحد بطور جمع ہے، یعنی اس سے ہونے کا وفی الحیالات، اس میں تسنیہ کا صیغہ استعمال، اس نے تسنیہ لایا حاجی صاحب نے۔ ٹھیک، پھر ہے علی رضا کا فقہ۔ اب تین فقہ کو، اب دو فقہ میں تو میں نے آپ کو دکھایا حیالہ ہی ہے، حیالہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر جو علی رضا والا فقہ میں اب دیکھیں کوئی ہے یہاں حیالہ، شہادتین ہے، کام بھی نہیں، ٹھیک نا۔ اور ورق بھی الٹا ہے، یہاں ہے وَيَجِبُ فِيهَا التَّرْتِيبُ وَالْمُوَالَاةُ والا مسئلہ ہے، اور ترتیب موالات کو لایا ہے جناب، اصل ورق کو نہیں لایا ہے۔ اچھا جی، کیوں نہیں لایا؟ اصل ورق کو لائی نا، تین فقہ کے۔ میر علی رضا میں بھی حیالہ ہے، ملانا میں بھی حیالہ ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں آپ کیا تیز ہو تو محمد علی ولی اللہ محمد علی البشر آئے گا، ہم دیکھیں گے، جی جی، ولی خیر البریہ اس طرح کچھ لکھا ہوگا، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ کے بعد وہ علی الخیر البشر ہے یا بریہ بشر ہے، کچھ اس طرح بشر ہے۔ اچھا جی، در خلال نامہ شبت ہے، اگر یہ اذان میں پڑھے تو خلل نہیں آتا ہے، لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک،
صحیح. اور پھر جو نیچے گئے کہ الصلاۃ خیر من النوم اگر اذان میں پڑھے تو بدعت ہے، یہ کہا لکھا ہے. ٹھیک. اب آپ بتاؤ، علی رضا یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک. علی رضا کے فقہ یہ کہہ رہا ہے علی اللہ محمد خیر البشر اذان میں پڑھا جائے تو خلل اذان نہیں ہوگا، اذان میں خلل نہیں آئے گا. اگر اذان میں الصلاۃ خیر من النوم پڑھے تو بدعت ہے، یہ خلل آئے گا. تو اب آپ بتاؤ، آپ انصاف کرو کہ کون تحقیق کر رہا ہے، اور تحقیق اسی کا نام ہے، تحقیق اسی کا نام ہے. تینوں فقہ جو حادی صاحب نے خود مستتر قرار دیا، ان تینوں میں شہادت علی بن ابی طالب پائے جاتا ہے. اور جہاں تک شہادتین کا جاتا تعلق ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مراد ہے، وہ 2 دفعہ پڑھتے ہیں نا. جی آپ یاد رکھیں جی، یہ بھی آپ کو میں پڑھتا ہوں، یہ بڑے تیزی سے چالاکیاں کھینچ رہا ہے اس مسلک کے ساتھ. ادھر آپ دیکھو وسنن للسامع، یعنی سننے والے کے لیے سنت ہے، اذان پڑھنے والے کے لیے نہیں. اذان تو کسی اور مؤذن اذان دے رہا ہے، سننے والے کے لیے، سننے والے کو کہہ رہا ہے. وسنن للسامع، سامع کے لیے، سننے والے کے لیے سنت ہے الانصات، وہ خاموشی سے سنے، خاموشی سے سنے. خواہ اذان اہل سنت کی ہو رہی ہو، خواہ اذان تشیع ہو رہا ہو، یا خواہ نبخشی ہو، سننے والے کو خاموش رہنا ہے بس. کرنا پڑھنا نہ پڑھنا تو مؤذن کا کام ہے، سامع کا تو سننا ہے. تو وہاں جو بھی پڑھے، جو بھی اذان دے، آپ کو خاموشی سے سننا ہے. اور اس روایت پر تمام مسلمان عالم کام کر رہے ہیں. خود قومی اسمبلی میں بھی اذان کا وقت ہوتا ہے تو اسمبلی کارروائی رک جاتا ہے. بڑے بڑے جلسوں میں جب اذان ہوتی ہے تو کارروائی رک جاتا ہے، کیونکہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں. پھر سید محمد نوربخش دوسرا حکم دیتا ہے، یہ تو حکم عام ہے کہ سامع کو کہ وہ خاموشی سے سنتے رہے. اور یہ طبیعہ ہو، اگر اتباع کرنا چاہے، یعنی سننے کے ساتھ اتباع کرنا چاہیے، یعنی مؤذن کے ساتھ خود پڑھنا چاہے، جواب دینا چاہیے، ٹھیک نا. وہ پھر تکبیرات میں، حالانکہ یہاں تکبیرات اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ یہ ہیئت کی بات نہیں ہو رہی ہے، تعداد کی بات ہو رہی ہے. اچھا جو ہیئت کی بات ہوتی تو وہ پھر تکبیر آتا، ہیئت کی بات ہوتی وہ پھر تکبیر و شہادتین و فیل ہوتا. لیکن یہاں ہیئت کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ بات ہو رہا ہے تعداد کی. کیونکہ اللہ اکبر 4 دفعہ پڑھ رہا ہے، 4 دفعہ پڑھتا ہے، تو پھر جمع کیسے غلا ہے کہ اللہ اکبر میں آپ اتباع کر سکتا ہے. یعنی 4 اللہ اکبر میں آپ مؤذن کے ساتھ آپ بھی پڑھ سکتا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر شہادتین پر آیا کر، اہل سنت 4 شہادت پڑھتا ہے، نوربخشی 6 شہادت پڑھتا ہے، شیعہ برادری 3 پڑھتا ہے. اشہد اللہ نہیں 5 دفعہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 دفعہ، اشہد محمد رسول اللہ 2 دفعہ، 4، اشہد ولی اللہ 5، پھر علی اللہ کے دوسرے وہ حجت اللہ بھی پڑھتا ہے، یا وسیع صرف ایک طرف علی اللہ پڑھتا ہے. وہ ان کی تعداد علی اللہ شہادت جو ہے وہ 5 ہے. اہل سنت کے نزدیک 4 ہے، لا الہ الا اللہ 2، کیا آپ نہیں سمجھے؟ محمد رسول اللہ 2، 4، اہل تشیع کے ہاں 5، اہل نوربخش کے نزدیک 6، اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 دفعہ، اشہد محمد رسول اللہ 2 دفعہ، اشہد علی اللہ 2 دفعہ، تو 6 ہوا. اب 6 تکبیر ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس میں صرف 2 شہادت کے بارے میں کہا کہ خاموش اتباع کر سکتا ہے، باقی میں نہیں. تو اس کا مطلب ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا 2 دفعہ پڑھنے میں آپ اتباع کرتا ہے. محمد صلی اللہ میں اتباع نہیں ہے، علی اللہ میں اتباع نہیں ہے، سننا ہے، اتباع نہیں ہے. اس میں ایک یہ اشکال ہو سکتا ہے جو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کو 1 گنا ہو، اشہد ان رسول اللہ کو 1 گنا ہو. وہ تو تکبیرات بتاتے ہیں نا. اچھا، اس کو تکبیرات کہتے ہیں، تعداد کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، حادی بات اس وقت سمجھ جاتا، وہ پھر تکبیر و شہادتین ہوتا، پھر آگے بات تھی.
اچھا جی پھر کیونکہ حیات کی بات ہو رہا ہے ٹھیک تکبیر میں، ٹھیک نا، لیکن حالانکہ وہ تکبیر ہے نا، لیکن دفعہ 4 دفعہ پڑتا ہے تو جمع آیا. ٹھیک اب یہاں اذان میں اہل سنت خود بھی 4 پڑھتا ہے. ٹھیک محمد صلی اللہ 2 دفعہ، علی اللہ محمد رسول اللہ 2 دفعہ، تو 4 ہے. ان میں سے 2 شہادت میں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 میں ادبا ہے، محمد رسول اللہ ادبا نہیں ہے، علی اللہ بھی ادبا نہیں ہے. آپ نے سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے. بس ٹھیک صرف لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر آپ پڑھ سکتا ہے ادبا میں، باقی نہیں ادبا کر سکتا، یعنی خاموش سننا ہے. وہ پھر حیالہ میں، یعنی جو بھی حیالہ ہو، اہل سنت 2 حیالہ پڑھتا ہے، نوربخشی 3 حیالہ پڑھتا ہے، شیعہ 3 حیالہ پڑھتا ہے. ان حیالہ میں جتنے پڑھنا اس حیالہ میں آپ نے ادبا نہیں کرنا. ان یقول لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنا ہے، ادبا نہیں کرنا. اتباع نہیں کرنا. ٹھیک جواب اس طرح دینا لا حول پر. یہ پڑھنے آپ نے ادبا نہیں کرنا، یعنی آپ نے ادبا کرنا ہے صرف اللہ اکبر 4 میں اور شہادت پہ، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 میں اتباع کرنا. ادبا کرنا. محمد رسول اللہ میں، علی اللہ میں ادبا نہیں ہے. ٹھیک مطلب اس کا یہ ہے. ٹھیک پھر ولا وبعد الاذان، اذان کے بعد ان یقرا اللہم پڑھنا. تو آپ 3 حیالہ کے بعد بھی ہم نے اللہ اکبر پڑھنا ہے نا، لا الہ پڑھنا، اس میں بھی آپ نے ادبا نہیں کرنا. ٹھیک اس لیے یہاں بحث نہیں کیا. ٹھیک یعنی آپ ادبا صرف اللہ اکبر 4 اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ میں آپ کر سکتے ہیں، باقی نہیں کر سکتے. ٹھیک یہ سامع کا حکم ہے، حیات کے بعد نہیں ہو رہا، تکبیرات بتاتا ہے. ٹھیک. اچھا اس میں ضمن یہ سوال ہو سکتا ہے کہ فقہوات کے اندر شاہ سعید علیہ الرحمہ نے اب یہ الفاظ میں اختلافات آ رہے اس کے بعد پھر یہ ہے عربی متن والا. ٹھیک جی پھر یہی میر عبداللہ کی دستخط سے، میر عبداللہ عبداللہ کی دستخط سے 1156 میں ایک فقہ ہے اچھا جی اسی عبداللہ کا. ٹھیک 1163 میں ایک فقہ ہے اچھا جی اور 1174 میں ایک فقہ ہے. ٹھیک. یہ 1174 ہے، والا. یہ 1174 والا ہے. اس سے پہلے 2 دفعہ فقہ اور بھی ہے میر عبداللہ کے اپنے ہاتھ سے. اچھا جی ٹھیک ہے نا. 1163 اور 1156. 1156 میں ڈیٹیلز اذان دیا ہوا ہے. اچھا جی پورا مکمل دیا ہوا ہے، پورا وجہ اذان پہ. پورا اذان. اچھا جی اور جس کا تائید آپ کو علامہ صاحب خود کرتے ہیں. کون؟ علامہ یہ ہمارے کیا ہے، ابو العرفان محمد بشیر فاضل عربی برا والے، ٹھیک جی یہ خود تسلیم کرتا ہے. اچھا جی آپ خود پڑھیں. امتیازی خصوصیات، ٹھیک جی امتیازی خصوصیات اپنے اعلان سابق کے مطابق پہلے ایڈیشن کے آخر میں شامل کیے گئے ذبح اور شکار کے احکامات کو یکسر الگ کر دیا گیا ہے. ٹھیک جی پہلے ایڈیشن کا ظاہری اسلوب بیان اسلوب برقرار رکھا گیا ہے. ٹھیک جی نمبر 3 پروف ریڈنگ کی باقی ماندہ خامیوں وغیرہ کو مکمل طور پر دور کر دیا گیا ہے. ٹھیک نمبر 4 اصل متن عربی کا خصوصی طور پر تحفظ کیا گیا ہے. نمبر 5 1156 میں لکھا ہے نا، انچ یعنی جو میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، علامہ بھی کر رہا. ٹھیک 1156 میں لکھے گئے ایک قدیم قلمی نسخہ میں مندرجہ کلمات اذان کی تفصیل کو اس دوسرے ایڈیشن میں بھی شامل درج کر دیا گیا ہے. علاوہ ازیں چند دیگر قلمی نسخوں میں کلمات اذان کی مذکورہ تفصیل موجود ہے. یہ علامہ صاحب خود بتاتے ہیں. اور علامہ صاحب کے اس جملے کو حاجی صاحب نے اپنے فقہ سے نکالا گیا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے نا. اب دکھاتا ہوں. میں خود حیران ہوں علامہ کی جو ہے یہ الفاظ حاجی صاحب نے کیوں نکالا. اب یہ آپ خود دیکھیں، ٹھیک طرح آپ دیکھیں. اب یہ 1156 والا نسخہ کہاں پر موجود ہے جو سب کے پاس ہے؟ اچھا جی وہ بھی میرے پاس ہے. اچھا جی افتتاحیہ. ٹھیک افتتاحیہ. اور حاجی صاحب
افتتاحیہ کی جگہ پر لکھتا ہے گفتار مترجم. ٹھیک گفتار مترجم. مترجم یعنی علامہ بشیر کی باتیں. ٹھیک الحمدللہ یہی الفاظ ہیں. ٹھیک پھر دیکھو سبق ملا ہے والا. ٹھیک ٹھیک نا. معنوی ترقی اور حقیقی کامرانی جی یہ بھی وہی ہے. یہی ہے. ٹھیک پھر درینہ آرزو ٹھیک بھی وہی ہے. ٹھیک پھر امتیازی خصوصیات کو یہاں سے نکالا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں حادی سے یہ پوچھتا ہوں آپ نے امتیازی خصوصیات کو کیوں نکالا؟ اگر علامہ صاحب والی ہو بہو گفتار مترجم رکھنا ہے تو ایز اٹ از رکھنا ہے. ایزی رکھنا ہوگا. دیانتداری کا یہ مظاہرہ ہمارا ہے. ٹھیک یا خیانت ہے ہی نہیں ہے. بلکہ یہ بتاؤ ٹھیک علامہ کے ساتھ جو ہمارے سامنے واقع ہوا اس میں پھر قومی نمائندگی ٹھیک یعنی خصوصی امتیاز کو نکالا گیا. خصوصیات کو ٹھیک حاجی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ خصوصی امتیاز کو کیوں نکالا. ٹھیک ہو گیا. اور 1156 میں موجودہ نور بخش اذان موجود ہے. موجود ڈیٹیلز ہے. ٹھیک 74 سے پہلے کی کتاب ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک پھر حاجی صاحب نے جو میر عارف کا جو حوالہ دیا ہے فقہ 9 محرم الحرام 1119. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں میر عارف 1060 ہجری میں وفات پا چکے ہیں. وہ زندہ ہی نہیں ہے. اچھا جی. ٹھیک 1085 1060 میں 60 ٹھیک یعنی تھاغس میں میر عارف کے روح مزار پر ان کے تاریخ وفات لکھی ہوئی ہے. ٹھیک جی. اور اس تاریخ وفات میں ہے فوت میر عارف ہست ہے. اچھا میر عارف ہی ان کی تاریخ وفات ہے ٹھیک. جو ابجد کے حساب سے 1060 بنتا ہے. اچھا جی. آپ نے 1119 کہاں سے لیا؟ خیر یہ عارف ہے. اچھا جی. یہ بات کا کوئی عارف ہے. اچھا جی. وہ تھغاس والا میرا نہیں وہ عارف نہیں ہے. اچھا جی. یہ عارف نہیں ہے. یہ عارف جو ہے میر مختار کے اولاد میں ہمارے اولاد سادات میں ہے. ان کے مزار کی یہ جو عارف ہے. اچھا جی. 1119 میں جو فقہ لکھوا ہے عارف کا مزار یوگو میں ہے. اچھا جی. وہ یوگو میں مسجد کے لوگ فاتحہ وادب کے معجزہ وعظہ بھی نکالتے ہیں. وہ اس کا ہے. اچھا جی. وہ ہادی نے سوچا ہے یہ تھغاس والا میر عارف. اچھا جی. تھغاس والا میر عارف کا نہیں ہے. تھغاس والا میر عارف کے دستخط بھی میں آپ کو دیتا ہوں. وَعِنْدَ الْمَسْحُ الرَّاسِ ٹھیک وَعِنْدَ مَسْحُ الرَّاسِ ہے نا. اللہم غشی راسی برحمتک ورحمتک وذلیل تحت ظلال عرشک. وَعِنْدَ مَسْحُ الرِّجْلَيْن یہاں لفظ مسح ہی لکھا ہے. حالانکہ علامہ کے فقہ میں اور ہادی کے فقہ میں یہ مسح ہے ہی نہیں ہے. عند الرجلین لکھا ہے. یہ تھغاس والے میر عارف. تھغاس والے میر عارف میں دیکھو آپ دیکھیں یہ کب کی ہے جو سنہ ہجری؟ یہ 1160 سے پہلے ہے. 1060 سے میر عارف 1060 میں وفات ہے. تو ان کے ہاتھ میں ہے. یہ ان کے زمانے میں. ٹھیک ہے. علامہ صاحب کے فقہ میں اور حاجی صاحب کے فقہ میں عند الرجلین ہے. یعنی وعند المسح الرجلین ہے. یہاں وعند الرجلین ہے. وزرار عاشق وعند مسح الرجلین ہے. یہاں کو مسح کو نکال لیا. یہاں ہے نا وعند مسح الرجلین. پھر ترجمہ کرتے ہوئے حاجی صاحب نے کیا وہ یہاں سے مسح کو نکالا اور یہاں کہتے ہیں پیروں کا حکم بجا لاتے وقت. یہاں عربی میں پیروں کا حکم بجا لاتے وقت کی طرح ہے. لفظ ہی نہیں ہے ایسا. یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دو مختلف نسخے ہیں. نو نسخے ہیں. یہ میر عارف تھغاس والے کی ہیں یہ کسی اور میر عارف کی. میر اور عارف کی ہے. میر عارف ہے. یہ عارف تھغاس والے نہیں ہے. ما ادخال المرافق فيه ومسح الراس بقدر قدر كان مرة واحد ومسح الرجلين وغسلهما الى الكعبين للعموم بل بالمسلمين. وہ تو ایک ہی ہے. اب تھنگاس جزء بن پدے جو دیکھا فقی ساجو اور نتی غالباً شکر نہیں چاپو جو مولانا زاہد علی حافظی زرین ایران میں اس وقت زیر تعلیم اس نے بھی مجھے یہی بتایا جو کہ اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جو وضو میں
7 वाजिबात नहीं है, 8 वाजिबात है। मसा करते हुए धोना है। नहीं ऐसा नहीं है। वजह वो ये बताते हैं जो कि यहाँ पर वमसहुर रिजलैन व गस्लुहुमा है, तो व का मतलब और है, और वो कहते हैं कि फ़िक़्ह अहवात का इस वक्त उसके पास 24 नुस्खे हैं जो, और 24 नुस्खों में वाव है, और इसका मतलब मसा करते हुए धोना है। तो इस हवाले से क्या कहते हैं? नहीं वहदतुल मसहुर रिजलैन, आपके पाँव को मसा करना है, वुज़ू खत्म हुआ, असल हुक्म खत्म हुआ है, यानी आम हालात में जो हुक्म खुदा है वो खत्म हो गया, वो मसा करना। ठीक। फिर कहते हैं वगस्लहुमा, और इलल काबैन, काबैन तक धोना है, काबैन तक धोना है। वो तो भी काबैन तक, काबैन से ऊपर लगे तो भी नहीं धोना, काबैन तक धोना। ठीक ना, और काबैन से नीचे लगे तो धोना है, ठीक ना। ये काबैन तक धोना है, वो कब होता है? उमूमिन बल वल मुस्लिमीन, मुसलमानों को बलवा हो जाए, ऐसा हालात पैदा हो जाए, इस तरह हालत, इस तरह हालत पैदा हो जाए तो शारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको एक इजाजत दिया कि आप मसा के बदल दो पी सकते। यानी जी वाय आतिफा, ये वाय आतिफा नहीं है। अच्छा जो ये रिजलैन के बाद खत्म है, अलग हुक्म है, वो तो खत्म बात। मसहुर रिजलैन बाद पाँव को मसा करो, वुज़ू खत्म हो गई। अब ये नया जुमला है, नया जुमला में यही इसको कहते हैं अंग्रेजी में फुल स्टॉप हुआ। अच्छा जी। ये फुल स्टॉप हुआ है। अच्छा जी। अब दूसरा जुमला शुरू हो रहा है। ठीक। दूसरा जुमले में कहते हैं मुसलमानों को तासुर सयालत रिजिल, पाँव को साफ रखना मुश्किल हो जाता है बाज़ हालात में, इस्तिंजा के छींटे अक्सर पड़ता है या और कुछ पड़ सकता है, तो उस वक़्त मसहुर रिजलैन गस्लहुमा इलल काबैन है, वो मसा के जगह पर धो भी सकता है। इसमें ये जो उमूम बलवा है जो, इसमें ये जो कि अगर उमूम बलवा मतलब अक्सर हालात में लग जाए, यानी आम मुसलमानों का, आम इंसानों का इससे बचना दुश्वार है। इस ज़मीन में मसा के बजाय ज्यादातर धोना नहीं पड़ता जो, नहीं धो ले, हम ये नहीं कहते ना धो ले, लेकिन असलन हुक्म मसा है। अगर आप पहले वुज़ू से पहले धोए तो बेहतर है, ठीक ना, क्योंकि ये फ़िक़्ह का एक बुनियादी हुक्म भी है। आपके जिस्म में जहाँ नापाकी लगी हो, जहाँ नापाकी लगी हो वुज़ू से पहले आपको दूर करना वाजिब है। ख्वाह सर पर लगे, ख्वाह पाँव पर लगे, ख्वाह पेट पर लगे, या गुस्ल के बाद में या वुज़ू के बाद में भी है। जी दोनों में, यानी नापाकी को दूर करना आप पर वाजिब है, यानी मसा से पहले, गुस्ल से पहले। तो आप पहले अपने पाँव को लगे हुए नापाकी को दूर करें तो बेहतर है। यानी अगर इस्तिंजा की छींटे भी पड़ी हो तो वुज़ू नियत से पहले पाँव धो ले, बाद में मसा करे, बात के लेते हैं। लेकिन कभी ज़ैक़ुल वक्त हो जाता है, टाइम कम है, इस सूरत में अगर पहले धोने की सूरत में ये गस्लुहुमा इलल काबैन वाली नहीं होता। नहीं वो तो साफ हुआ ना, वो साफ तो हो गया, लेकिन ज़ैक़ुल वक्त हो जाता है, टाइम कमी की हो जाता है, या नमाज बरावत नहीं हो सकता है, जमात छूट रही है, तो इन हालात में आप मसा की जगह पर धो भी सकते हैं। इसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है ना, जो कि इस हिसाब से ये हुक्म ऐसा नहीं लगता कि ज़ायद आ गया है, ज़ायद तो नहीं है, कहा गया कि आपने नापाकी दूर करना है, तो वहां से दूर कर लिया, तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहते कि सिर्फ मसा कर ले। जी, इसमें तो फिर शारे ने 2 हुक्म किया ना, कि नापाकी काबैन से ऊपर लगा, अगर आप दूर नहीं कर सकता तो फिर वुज़ू सक़त तयम्मुम है, वुज़ू ही नहीं कर सकेगा। यानी नापाकी आप नहीं समझे, आपके काबैन से ऊपर कहीं लगा हो, ठीक ना। मसलन आपने वुज़ू किया था लेकिन आपसे यहाँ खून निकला, ठीक, तो क्या करेंगे? दूर करना है ना, ये नापाकी है, ठीक है, तो री निकल गया, ठीक ना, तो उन सूरत में आपको जो है बाकायदा फिर तोहारत करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा,
پھر وضو شروع کریں گے. لیکن بعض اولاد میں یہ ہے کہ ضیق الوقت ہے، جماعت چھوٹ رہا ہے، کہ حالات ہنگامی حالات ہے، بلوا ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہا ہے، تو اس صورت میں آپ مسح کی جگہ پر ناپاکی کعبین سے نیچے ہو تو پھر آپ مسح کی جگہ پر دھو لیں گے. اگر کعبین سے اوپر ہو تو پھر آپ وضو ہی سقط ہو جائے گا، آپ تیمم کرنا پڑے گا. اچھا ناپاکی آپ نے لے کے نہیں جانا ہے نا. یہ خواہ بحث کرنے والی بات ہے. میں آپ کو تو ہمارے بعض علماء یہ چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی نرواسوں کو دھونے پر مجبور کرے. ایسا نہیں ہے، فروعی معاملات میں تشدد اختیار نہ کرے. آپ مسا ہی ہے، بس آپ مسا کرو، بس ختم. پہلے دو لفظ بہتر ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں. آپ کے پاؤں صاف ہے. اگر چلو آپ کو ضیق الوقت ہے یا جماعت چھوٹ رہی ہے یا کچھ اور ہنگامی حالات ہے تو آپ مسح کے جگہ پر دھو بھی سکتا ہے. وہ اضطراری حالت میں ہے. اضطراری حالت میں، اضطراری حالت اصل حکم میں ناگو نہیں ہوتا ہے. جیسے قرآن نے خود بتایا کہ لحم الخنزیر حرام ہے نا، موال حرام ہے. اگر باغی نہیں ہے، آپ بھوک سے مر رہا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں. تو پھر حلال تو نہیں ہے نا، وہ اضطراری حالت ہے. یہاں پاؤں کا دھونا اضطراری حالت ہے، اضطراری حالت میں ہے، عام حالات میں نہیں ہے. عام حالات میں آپ دھونا ہے، بس پہلے ہی دھونا ہے. ٹھیک ہو. اچھا، جو فقہ احوط کے حوالے سے چند ضمنی سوالات ہیں جو کہ خود فقہ احوط کے حوالے سے ہمارے ایک اور عالم دین ہے جو ان کا کہنا ہے کہ یہ جو فقہ احوط ہے یہ مکمل جو اہل تشیع کے امامیہ اثناعشری کی ایک فقہی کتاب ہے جو محقق حلی کی شرائع الاسلام، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہو شرائع الاسلام کی تلخیص ہے یا شرائع الاسلام کو دیکھ کے کاپی پیسٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے. البتہ فتویٰ شرائع الاسلام کے موافق جا رہا ہے. الفاظ الگ ہے، معنی مفہوم ان کی تائید ہو رہا ہے. مفہوم ان کی تائید ہو رہا ہے. تو ہمارے بعض فقہا کو جلن یہ ہے فقہ حنفیہ کی تائید نہیں ہو رہا ہے، فقہ جعفریہ کی تائید ہو رہا ہے. تو اس کے کوئی کہتے ہیں یہ فوٹو اسٹیٹ ہے. فوٹو اسٹیٹ شرائع سچ بولتے تو ہم تسلیم کر دیں نا. وہ کہتے ہیں شرائع الاسلام میں جو الفاظ جملے نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. اگر ایسا جو کوئی جملہ کوئی پیراگراف ایسا موجود ہو تو اس کا کیا نیچے ایک دو تو عربی لفظ تو مل جائے گا نا. ایک جملہ یا پورا پروگرام نہیں ہے. پورا پروگرام ایک جیسا نہیں ہے. یہ تو خواہ ان پر الزام لگاتا ہے. اعلان الشرائع ہے تو اعلان الشرائع لائے نہیں، آپ خود لائے، میں بھی لاتا ہوں. اعلان الشرائع لوگو پھینکا ہو تو دیکھیں گے نا یہ کہ ہادی ادھر سے کہنے سے نہیں ہوتا ہے، یعقوب راوی کہنے سے نہیں ہوتا ہے، میرے کہنے سے نہیں ہوتا، آپ کے کہنے سے نہیں ہوتا ہے. ایک جلسہ منعقد کرے، علماء کو بٹھائے، شرائع الاسلام کو بھی لائے، فقہ حنفیہ کو بھی لائے، فقہ شافعی کو بھی لائے، فقہ نوربخشی کو بھی لائے، دیکھیں کہ پروٹوسائٹ ہے یا نہیں ہے. تقابل کریں گے. ٹھیک نا. اگر تقابل کرے ایک جیسا ہے تو اس میں آپ ہادی کو نقصان فائدہ نہیں ہے کہ آپ کے فقہ کو رد کر رہا ہے، ان کے فقہ کو تائید کر رہا ہے. کیا ہوا؟ اعلان الشرائع کو تائید کر رہا ہے سید محمد عباس. چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. چلو آپ کے بات کو مان لیتا ہے. اعلان الشرائع جو تمام الفاظ سید محمد عباس نے فقہ احوط میں لایا تو اس کا مطلب ہے سید محمد عباس جو ہے اعلان الشرائع کی تائید کر رہا ہے. ایسا ہی ہوگا، یہی ہو نا. ہاں، فقہ احوط جو ہے وہ اعلان الشرائع کو معتبر تسلیم کر رہا ہے، فقہ حنفیہ کو رد کر رہا ہے. تو پھر آپ کو تکلیف کس چیز کی؟ احوط کا دین ترین نسخہ کون سا ہے جو پہلی دفعہ سامنے آیا؟ بعض کتابوں میں تاریخ جموں وغیرہ میں بھی یہ لکھتے ہیں کہ جو کوئی میر عراقی علیہ رحمٰن نے کشمیر میں آیا اور کسی درخت میں چھپایا تھا، اس طرح کچھ کہتے ہیں. ٹھیک. میں ایک بات ہوں، میں حیران اس چیز کی ہوں. علامہ ہادی صاحب، ہمارے حسن صاحب ادھر سے مجھے کہتے ہیں جی میرے عراقی نتیب و فقر سخشن. اچھا جو مجھے یہ کہتا ہے. اچھا جو یعنی عامل علمی مرید، یہ
بناتے تھے یہ عالم نہیں تھا، اچھا جی ٹھیک یہ عالم نہیں نہیں تھا۔ ادھر سے یہ لوگ یہ کہتا مجھے، حادث صاحب یہی کہتا ہے، اور غور حسنو بھی مجھے یہ کہتا ہے جی میرا راقی جو ہے وہ فقیر کی طرح ہے۔ ٹھیک لوگ مانتے تھے کہ وہ خود عالم نہیں تھے۔ ادھر تاریخ جموں کشمیر و تاریخ رشدی کہتا ہے کہ فقط احوت سید محمد نوربخش کی تصنیم نہیں ہے، میرے راقی کی ہے، تو اس طرح تائید ہو جائے تو وہ عالم ہے۔ ٹھیک اور مولوی عبدالرشید صدیقی صاحب ہمارے ترسو کا والا حدیث عالم تھا، ابھی دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک جی بہت بڑے عالم دین تھا یہ غوال انجمن کا۔ اچھا جی وہ اس نے مجھے کہا صدری سید محمد نوربخش کے فقے کے مطالب کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اچھا جی وہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، ٹھیک لیکن میں اس حقیقت سے روگردانی نہیں کر سکتا کہ قواعد عرب کے الفاظ میں جو عبور سید محمد نوربخش کو حاصل تھا فقہ احمد پڑھنے کے بعد، کہ آج تک عالم اسلام میں کوئی عالم آئے نہیں ہے، اچھا جی ٹھیک یعنی الفاظ کی فصاحت و فصاحت و بلاغت غیر بھی معترف ہے، وہ معترف ہے، وہ فقہ آپ میر عراقی کا بناتا ہے تو میر علی کو عالم ہے تھا، عالم تسلیم کرو نا۔ پھر اس کے بعد سب سے بات یہ ہے فقہ احوت جو ہے سید محمد نوربخش ہونے کا ثبوت یہ ہے، متشرق عالم ہے، عربی ہے، وہ خود عربی ہے، وہ خود عربی ہے، ٹھیک متشرق عالم ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، اچھا جی فلسوف، ٹھیک ڈاکٹر فلسوف جو بیروت کا رہنے والا ہے، آبا و اجداد سے عیسائی چلا رہا ہے، ٹھیک اس نے عربوں کی سب سے بڑی المنجد لغت کی لغت اس نے خود مرتب کیا، اور عربوں میں اس سے بڑی لغت نہیں ہے۔ ٹھیک شخصیات والی جلد میں سید محمد نوربخش کی تعریف کرتے ہوئے المنجد یعنی فلسوف صاحب فرماتے ہیں، حالانکہ وہ عیسائی ہے، اس سے مسلمانوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ٹھیک یہ بیروت کا ہے۔ ٹھیک وہ بتاتا ہے کہ سید محمد نوربخش نے 2 کتابیں لکھی، فقہ الاحوت اور اصول اعتقادیہ، ٹھیک یہ دونوں کتابیں مابین تعلیمات شیعہ و سنی، اچھا جی ٹھیک یعنی تعلیمات شیعیت اور تعلیمات سنی کے درمیان میں ہے، راہ اعتدال راہ اعتدال میں ہے۔ ٹھیک اور راہ اعتدال ہی کو سورہ القرآن میں جب ہم الحم پڑھتے ہیں، ٹھیک دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم کا مطلب ہے راہ اعتدال ہے، یعنی سیدھا راستہ، ٹھیک غیر المغضوب ولا الضالین، یعنی وہ راستہ نہ ہو جو مغضوب ہو ضالین ہو۔ ٹھیک ضالین ان لوگوں کے تحت جو شریعت محمدیہ میں رسول اللہ کے زمانے سے زیادہ پیشی کیا، ٹھیک زیادہ کیا، رسول کم کرنا چاہتے تھے، یہ زیادہ کر رہا ہے، ٹھیک اور مغضوب وہ ہے رسول اللہ کرنا چاہتے وہ کم کرنا چاہتا ہے، یہ کمی بیشی اسے کہتے ہیں۔ ٹھیک جو افراد کرنا چاہتا ہے وہ مغضوب ہے، جو تفرید کرنا چاہتے ہیں وہ ضالین ہے۔ ہم دونوں سے اجتناب کرتے ہیں، ہم دونوں سے اجتناب کرتے ہیں، حضرت کے زمانے میں ہے وہی ہے۔ اور یہ علی اللہ کے بارے میں یہ آپ بتاتا ہوں، آپ غور سے سنیں، عہد رسول میں یہ پڑھا گیا، اچھا جو عہد رسول میں پڑھا گیا، خواہ دنیا جتنا بھی پردہ ڈالے، مقام غدیر الخم میں رسول اللہ کے حکم پر حی علی خیر العمل اذان میں پڑھا گیا، اچھا جو حکم رسول اللہ پر حی علی خیر العمل، رسول اللہ کے حیات میں آرڈر پر تمام مسلمان عالم پڑھا حی علی خیر العمل، اور بلکہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، حضرت معاویہ، ادھر جا کر یزید خلیفہ بنی عباسی خلفان کے زمانے بھی خیر العمل پڑھتے تھے۔ 1135 ہجری میں بن کیا خلفاء عباسی نے، یعنی حی علی خیر العمل تو عہد رسول سے متواتراً چلا رہا ہے، شیخین کے زمانے میں بھی ہے، خلفاء ثلاثہ کے زمانے میں بھی ہے، بڑی امیہ کے خلافت میں بھی، ایون یزید خود بھی پڑھتے تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ علی اللہ کے مسئلے میں یہ تھا کہ بلال حبشی نے غدیر خم کے بعد 3 مہینے رسول اللہ زندہ رہا، مسجد نبوی میں بلا جھجک بلال حبشی نے اذان میں علی اللہ پڑھتے تھے،
بلکہ ایک دفعہ ابوذر سلمان فارسی آ کر پیغمبر اسلام کو یہ بھی کہا جناب بلال اذان میں علی اللہ پڑھ رہا ہے، اور ابوذر غفاری بھی انفرادی نماز میں علی اللہ پڑھتے ہیں اذان میں۔ تو رسول اللہ نے سلمان کو فرمایا تمہیں کیا پیٹ میں تکلیف ہوا، تمہیں کیا تکلیف ہوا؟ وہ علی کی ولایت کا اعلان کرتا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہوا؟ بلکہ اس پر رسول اللہ ناراض ہوئے اور فرمایا اے سلمان، اگر ابوذر غفاری جو ہے اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں تم اذان میں محمد وعلی خلیل البشر بھی پڑھے۔ اچھا جو رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا، تو گائے جو تمام تاریخ ابرار وغیرہ میں ہے نا۔ اچھا جو اتی نورباسی گائے شوق میں جو دیکھیں جی نوربخشیوں کی کوئی تاریخ ہے ہی نہیں ہے، تاریخ کتاب نہیں۔ جیسے کہ پہلے پروفیسر ذاکر نے ایک ولی اللہ کے بارے میں کتاب مضمون لکھا تھا، براوا یعقوب کہتے جی وہ اسماعیلیوں کی تاریخ لیا، لبے اسماعیلیت تو مسلمانوں کا فرقہ ہے نا، تو اس کی تاریخ کس کے لانا ہے؟ صرف وہابیوں کی تاریخ لانا ہے، ٹھیک نا بھئی؟ اسلام کے اندر سے جو بھی فرقہ تاریخ لکھتا ہے اس کا حق حاصل ہے۔ اسماعیلی تاریخوں میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ عہد رسول میں تھے، اور کل بلال حبشی کو خلیفہ اول کے زمانے میں مدینہ چھوڑ کر شام کیوں بھیجا گیا؟ ایک سوال ہے نا۔ خود اہل سنت کے ٹاپ علماء بھی تسلیم کرتا ہے کہ بلال حبشی کو شیخین نے بلایا اور کہا دیکھو بلال، تم نے 3 مہینے رسول اللہ کے حیات میں علی اللہ پڑھا، رسول اللہ نے علی کی عزت کے خاطر تمہیں منع نہیں کیا، آئندہ تم نہیں پڑھیں گے۔ یعنی مدینہ سے باہر جانے کی وجہ یہ ہے، اس کو منع کیا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو شیخین، رسول کی حیات میں 3 مہینہ میں متواتراً اذان میں علی اللہ پڑھتا رہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ٹوکا نہیں، اور رسول اللہ جب بھی مجھے دیکھتے تو ہنستے تھے، خوش تھے، تو میں تمہارے چاہت پر کیوں چھوڑوں؟ جس پر خلیفہ یوم حضرت عمر پیش میں آیا اور کہا کہ دیکھو بلال، تم کو وارننگ، تم علی ولی اللہ پڑھنا چھوڑو گے یا مدینہ چھوڑے گا؟ اچھا جی، ایک چیز کو تم کرنا پڑے گا۔ تو اس نے کہا میں علی کی ولایت کو نہیں چھوڑوں گا، مدینہ چھوڑوں گا، شام چلا گیا۔ یہ حقیقت حال ہی میں وہ جنوبی پنجاب کے مولوی اکبر نے بھی تسلیم کیا نا اہل سنت سے، یہ واقع صحیح ہے۔ بعد میں مورخین نے ایک پردہ ڈالا کہ بلال حبشی نے علی اللہ اذان اس لیے چھوڑا کہ وہ اس کو عشق طاری ہوتا تھا، رسول اللہ کی موت کی وجہ سے ان کے حلقوم سے محمد رسول اللہ بول نہیں سکتا تھا، اس لیے چھوڑا ہے، بجائے سین نکلتا نہیں، شین تو خیر وہ عادت تھا، حبشی تھا نا، انا اشہد ان محمد وہ بول نہیں سکتا تھا غم کی وجہ سے، جذبات میں کہ اس لیے چھوڑا۔ تو اس کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ بلال حبشی نے شام چھوڑا لیکن اس کے باوجود بھی 2 دفعہ پڑھے نا، تو اس کا اشتعال کیوں نہیں ہوا؟ اس کو 2 دفعہ پھر بھی اذان پڑھا، مدینہ کے باہر بھی پڑھے ہوں گے تو یہ ہونا چاہیے، نہیں یہ چلا گیا نا، شام نکل رہی۔ تقریباً 6 مہینے گزر رہے تھے، عالم خواب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نظر آیا بلال کو، اور فرمایا بلال میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تم آتے نہیں ہو۔ جس پر پیغمبر اسلام کی اس خواب میں، جس کو الہام ہم کہتے ہیں، بلال حبشی نے سوچا شاید کچھ واقعہ پیش آ رہا ہے مدینہ میں، پیغمبر مجھے بلا رہا ہے، وہ مدینہ آیا۔ 3 رمضان مبارک تھا، عصر کا نماز ہوا نہیں تھا، اچھا ظہر ہو چکے تھے، زہرا کے دورسرا کے دروازہ کھلے ہوئے تھے معمولی، تو بلال حبشی وہاں سے گزرے، وہ روضہ رسول پر حاضری دینا تھا، پھر حضرت زہرا کے پاس آنا تھا، تو حضرت زہرا نے یہ دیکھا تو حضرت زہرا نے امام حسن کو پیچھے بھیجا، دیکھو بلال چلا گیا، شاید یہ آیا ہے شام سے، اس کو کہو کہ اذان کا وقت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی تم مسجد نبوی میں ایک اذان پڑھو۔
تمنا کی جس پر بلال حبشی نے کسی کی پرواہ کیے بغیر ہزاروں لوگوں کے سامنے مسجد نبوی کی چھت پر جا کر اذان دی. ولی اللہ پڑھا, محمد خلیل بشر بھی پڑھا. اچھا جی. آج کے دور میں اگر یہ نہ پڑھے اس کا حکم کیا ہوگا؟ نہ پڑھے تو نہ پڑھے, نہ پڑھے نہ پڑھے. میں آپ کو پڑھاتا ہوں اسی اذان میں اللہ اکبر اذان ہی شعائر ہے, یہ واجب چیز نہیں ہے, شعائر ہے, شعائر اسلام ہے, یہ واجب چیز نہیں ہے. یہ بغیر اذان کے اقامت کی صلاۃ ہو سکتا ہے نا. اگر آپ نہ پڑھے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن پڑھنے والوں کو منع کرنے والوں پہ مجھے اعتراض ہے. تم کون ہوتا ہے کہ منع کرنے والے؟ خاتم النبیین نے جس کو منع نہیں کیا, سید المرسلین نے جس کو منع نہیں کیا, بلال حبشی کو, سیدہ زہرا نے جس کی تمنا کی. ایک تو یہ اذان بلال نے دیا, خود تاریخ بتاتا ہے. دوسری اذان فلسطین آزاد ہوا حضرت عمر کے زمانے میں, فتح ہوا تو مسجد الاقصی پر قبضہ ہوا, بیت القدس پر, تو بلال حبشی کو حضرت فاروق اعظم نے کہا اذان دو, تم ہوت دو, کیونکہ مہاجر رسول تم ہو. تو بلال نے کہا شیخ 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 میں تو اذان دوں گا, لیکن وہی اذان جو رسول اللہ کے زمانے میں دیا ہے. تو حضرت عمر ہاتھ پڑا, کہا دو 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 رسول اللہ کے زمانے میں جو تھا تم علی اللہ پڑھا, اور محمد خلیل بشر بھی پڑھا. تاریخ ابرار میں آپ دیکھیں یہ تمام ڈیٹیلز ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں براء یعقوب اور حادث صاحب کہتے ہیں جی یہ تو اسماعیلیوں کی تاریخ ہے. آپ کو کیا ثبوت ہے کہ یہ مورخ اسماعیلی گزرے ہوئے زمانے کی تاریخ ہے؟ اچھا, جو اسی فقہ احوت کے اوپر اگر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جو کہ فقہ احوت کے کئی قلمی نسخے ہیں, تو کیا فقہ احوت کے اندر شیعہ سنی علماء نے ہر زمانے میں نوربخشی تعلیمات کو مسح کرنے کی کوشش کیا, اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی, تو کیا اس وقت جو ہمارے پاس فقہ موجود ہیں تو کیا ان میں تحریف کی کوئی مثال یا کوئی گنجائش ہے, یا کبھی تحریف نہیں ہوا؟ نہیں, میں آپ کا تعریف بالکل نہیں ہوا. اچھا جو بالکل نہیں ہوا ہے. البتہ ایک دو الفاظ کے اوپر نیچے ہو سکتا ہے, اس سے معنی پر اثر نہیں پڑتا. جیسے ابھی میں کہا اند المسح رجلین اند رجلین مطلب ایک ہی ہے, کیونکہ اند پھر بھی مسح الراس کی طرف جاتا ہے, ٹھیک نا, کیونکہ اند المسح الراس اوپر لکھا ہوا ہے تو وہ قریب کی طرف جاتا ہے. اند رجلین پاؤں کے ساتھ جنہیں مسح اوپر والا, اور مسح لکھا بعض فقہ میں اند مسح رجلین لکھا تو ڈیٹیل ہے. تو اس قسم کی معمولی فرق ہوا ہے, جو اس کی متن پر کوئی فرق نہیں. اسی حوالے سے جو ہمارے جو ہمدانی برادری ہیں جو ان کے ایک سرکردہ ہیں جو سید اصغر صاحب, ان کا موقف یہی ہے کہ ہم فقہ احوت کو وہ اسی طرح مانتے ہیں, لیکن نکاح متعہ فقہ احوت کے اندر اضافی آیا ہے, اس میں ترمیم ہوا ہے, یہ قرآن کے ساتھ متصادم ہے. نہیں, قرآن کے ساتھ متصادم نہیں, یہ قرآن کی تائید کرتا ہے. اچھا جو یہی تو بات ہے نا. افسوس میں مجھے حیران اس چیز کے ہے, فقہ احوت چلو سید محمد نوربخش کی ہے, قرآن اللہ کی ہے. نکاح متعہ نص قرآن میں جائز ہے, رضاعت معاب نے جائز رکھ کے چلا گیا ہے. اور آج سعودی عربیہ میں 1400 سال کے بعد مدینہ یونیورسٹی میں تحقیق کرنے کے بعد نکاح متعہ کو دوسری نام پر ابھی شائع کیا ہے, مسیار پر. مسیار ہے نا, یہ ہے. 1400 سال گزرنے کے بعد جنہوں نے نکاح متعہ کو حرام قرار دیا تھا وہی گروپ اس کو پھر جائز کر رہا ہے, الفاظ کی ہیری پھیری سے, نام بدل کے الفاظ کی ہیری پھیری سے. نکاح متعہ اصغر بول تو غلط بول رہا ہے نا, اگر میں غلط بول تو غلط بول رہا ہے. نکاح متعہ حضرت کے زمانے میں تھے, محمد مصطفیٰ نے اس کو برقرار رکھ کر گیا, ہمارے اکابرین یہ کرتے رہے. اور میر مختار اخیار جیسے, میر عارف جیسے, میر شمس الدین عراقی کے بعد بھی بڑے بڑے ولی آئے ہیں نا. اور میں آپ کو ایک بڑی تاریخی بات بتاتا ہوں, اہل کشمیر نے میر شمس الدین عراقی بت شکن کے ساتھ ناانصافی کی,
ٹھیک ہے نا. اور جس کی وجہ بابالی نجار نے برملا خانقاہ شاہمدان میں بتایا گیا کہ تم نے میر راقی کے ساتھ جو اناج کیا ہے اس کی مقابلے میں اللہ قیامت تک تم کو غلام بنا کے رکھو گے اور آپ کی کشمیر غلام بن کے رہے گا نا. اور آزاد کشمیر جو پاکستان میں ہے اور گلگت بلتستان آزاد ہے وہ کیوں؟ میرا راقی کو تنگ ہم نے نہیں کیا ہے. ایسی بات نہیں. اب فقہ کا جو قلمی نسخہ امام رضا کی لائبریری بھی موجود ہے لیکن ہمیں دیتے نہیں ہیں. فقہ رضا بھی ہے اور فقہ احوت بھی ہے لیکن ہمارے امامیہ مجتہدین کی اتنی طاقتور طاقت ہے کہ وہ ان دو کتابوں کو اور بھی 2-3 کتابیں اور بھی ہے. تجزیہ بالذات وہ بھی نجم الدین کبریٰ کا. ان کتابوں کو انہوں نے حفاظت رکھا ہے لیکن مجتہدین کے سوا کسی اور کو دیتے نہیں ہیں اور مجتہدین کو وہاں دکھاتے ہیں لیکن گھر پر ان کو بھی نہیں دیتے. یعنی اسٹرکٹ بھی پابند ہے. یعنی فقہ رضا بھی آپ کو نہیں دیتے, فقہ نوربخشی بھی آپ کو نہیں دیتے. لیکن نوربخشیوں کے ہاں 1156 سے پہلے کوئی فقہ نہیں ہے. اب جو موجودہ دور میں کسی کے پاس 1156 سے پہلے یا 1010ویں سن تک ہے, 1001, 1003, 1004 کے بھی فقہ بھی ہے لیکن 10ویں صدی سے پہلے کے کوئی فقہ سردست کسی بھی نوربخشی کے پاس موجود نہیں ہے. مثلا آپ کو میں ابھی ایک فقہ دکھاتا ہوں, یہ بھی ایک فقہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پورا ہے اس میں. ٹھیک ہے. یہ کاتب پتہ نہیں کون ہے, اس کا پتہ نہیں, اس میں آخر میں یہ لکھا ہے, یہ آپ دیکھیں, محمد علی رضا ملا نور محمد پھر تاریخ یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب فقہ احوت کا جو باب السہام وغیرہ میں حادث صاحب کیوں کہتا ہے علل الشرائع کا, اس کا وجہ یہ ہے علل الشرائع میں جتنے باب الحرص کی تقسیم ہے اور سنورس کے فقہ میں ایک سیم ہے. تقسیم وراثت یہی ہے. خیر تقسیم وراثت حیث المضمون تمام مسلمانوں میں ایک جیسا ہے لیکن اول اور اسبہ کا مسئلہ ہے. اول اور اسبہ کا حنفیوں کے نزدیک مسئلہ اول ہے اور اسبہ ہے. علل الشرائع میں اول اور اسبہ کو حرام کرا دیا ہے اور سنورس میں اول اور اسبہ کو حرام کرا دیا ہے. تو حدیث صاحب تنگ اس چیز کی ہے. اگر اول و اسبہ کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ ان کو فقہ اچھا نظر آتا. لیکن اول و اسبہ پر اتنے پابندی لگائے سے نوربخش نہیں کرتا. یہاں فقہ ہے میں یہاں ادھر. اس کی وجہ کیا ہے جو جی یہی تو ان کے سب سے بڑی بحث کا یہی ہے نا. آپ میں باب الحبہ, باب الرما, یہی تو ایک آقا کو خوش کرنا ہے نا. ٹھیک ہے نا, آقا کو خوش کرنا ہے نا. ادھر آپ دیکھیں, نقص علی الاختین دون. اچھا ادھر دیکھیے, ولا یجتمع مع ثلثین, ثلثین کے ساتھ نصف اجتماع نہیں کر سکتا, جمع نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. لأن الاولا, اس وقت اول لانا, یعنی ثلثین اور نصف یکجا نہیں ہو سکتا. جب یکجا نہیں ہو سکتا ہے تو پھر لأن الاولا, اول لانا. اول کون لاتا ہے؟ حنفیہ. حضرت عمر نے یہ سسٹم متعارف کرایا. یہ حضرت اس نے کیا, امام یوسف نے. اچھا جو حضرت ابو حنیفہ نے بھی نہیں کیا. ٹھیک, حضرت ابو حنیفہ نے بھی اول نہیں لایا ہے. ٹھیک ہے. بعد میں امام یوسف, امام محمد وغیرہ کا بھی فتویٰ, امام
حنیفہ کے سر تھوپا گیا ہے نا. ٹھیک لأن الاولا اس وقت اول لانا لم یکن فی الکتاب والسنہ، یہ نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں. ٹھیک یعنی قرآن و سنت کے عین مخالف ہے. یہ اول کا مسئلہ اول کرنا قرآن و سنت کے عین مخالف. پھر حل کیا ہے؟ یعنی اول لانا مخالف ہے قرآن کے بھی اور سنت کے بھی. تو جمع تو ہو ہی نہیں سکتا. ثلث اور نصف اور ثلثین. اس وقت سید محمد فتوا دیتے بل یدخل النقص علی الاختین دون الزوج، شوہر کو نقصان نہیں ہوگا، نقصان بہنوں کی ہوگی. اول کتنا سمجھا نہیں سمجھا آپ لوگوں نے اول کو؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کے پاس 6 روپے ہیں. ایک زینبی نبی لڑکی مر گئی، زینب نبی مثال فلاں بے تے سے ایک لڑکی بن گئی، وہ اس دنیا سے ڈیڈ ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ وہ ڈیڈ ہوا، اس کو اولاد نہیں ہے. اولاد نہیں ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ ماں باپ، نہ بھائی ہے. وارث وہی تھے نا، ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے. اس کی 2 بہنیں ہیں، اول اس وقت آتا ہے. 2 بہنیں ہیں، شوہر ہے، 2 بہنیں ہیں. اب قرآن نے جو حیثیت بیان کیا ہے، بلا اولاد شوہر کا حصہ 1/2 ہے. اولاد ہو تو 1/4 ہے شوہر کا حصہ. بس یہ تو 1/2 شوہر کا ہے. اولاد نہ ہو اب بہن کو ملتا ہے. اب تو بہن کا حصہ 2/3 ہے. اس حسین کے تھے 2/3 ہے. اب ایک لڑکی مر گئی، اس کا 6 ٹوپا زمین ہے، یا 6,000 روپے ہے، یا 6 روپے ہے. اب تقسیم کس طرح کریں گے؟ اگر شوہر کو پہلے دے تو 2 × 6 3 روپے شوہر لے جائے گا، باقی 3 روپے رہ گیا، وہ بہنوں کی ہوگی. اگر پہلے بہنوں کو دے دیں 6 ضرب 2/3، 3 × 6 2 × 4 4 روپے وہ لے جائے گا، تو شوہر کو 2 روپے رکھے بچ جائے گا. یعنی پہلے بہنوں کو دے دے تو عورت شوہر نقصان میں. اگر پہلے شوہر کو دیا تو بہنیں خسارے میں. تو امام یوسف نے ایک فتویٰ کیا، اس کو ایسا کرو، ساتواں ایسا کرو، اپنی طرف سے الگ قرآن کی تقسیمات سے ہٹ کے اپنی طرف سے. اس نے یہ کیا کہ شوہر کو پہلے 3 روپے ملنا تھا یا 3 ٹوپا ملنا تھا، تو اس کو 2/2 سے 1/2 کرو. ٹھیک نا؟ یعنی 8 کم کر دیا. بہنوں کو 4 ملنا تھا، ان کو بھی آدھا کرو، تو ان کو 3 سے 1/2 دو، تو ساتواں ایسا کرو. 8 کھول کم سو، 8 کھول درمیان میں، جس کو اول کہتے ہیں زیادہ کرنا. تو سید محمد نوربخش کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب شوہر کو اپنا حصہ دینا ہے پھر جو بچے گا وہ بہنوں کو ہوگا. پہلے شوہر کو دینا ہے، اول بول کے نہیں کرنا ہے. یہ نہ قرآن میں ہے نہ سنت. اس طرح اول کا مسئلہ، یہ اس کا بھی مسئلہ ہے. اچھا، بیٹی والا مسئلہ، یہ حاجی صاحب کو بہت تنگ آ رہا ہے. اچھا جی، یہ مسئلہ تنگ آ رہا ہے اس کو. حاجی صاحب اول والا رکھنا چاہتا ہے. اچھا جی، اگر حاجی صاحب اول رکھنا نہ چاہتا تو ان کو استاد ناراض ہوتے ہیں نا. حاجی صاحب بھی کسی مشن پر کام کر رہے ہیں نا. اچھا جی. اچھا، دوسرا طریقہ کوئی یہ ہے، حاجی صاحب کو ناراض یہ ہے، یا بارہ یعقوب والا اول کا مسئلہ، یہ حسبہ کا. فقہ نوربخشیہ کے نزدیک، فقہ امامیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی باپ مرتا ہے تو اس کا ایک بیٹی ہو تو پوری جائیداد کا وارث ہی ہے. لیکن حنفیہ نہیں ہے. حنفیوں کے نزدیک ہے جی بیٹی آدھا حصے کے مالک ہے، آدھا بھائی کو جائے گا، بہن کو جائے گا. اچھا جی، بیٹی کا پورا نہیں ملتا ہے. اسی لیے ایک ڈرامہ کیا ہے، سید امتیاز تاج ایک ڈرامہ لکھتا تھا اس زمانے میں، یہ لاہور کا تھا.
اچھا جی، وہ حنفی تھا، اچھا اچھا، وہ حنفی حنفی تھا، سید امتیاز حسین تاج، ٹھیک، وہ ڈرامہ وہ لکھتا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میرے موت کے بعد میری بیٹی کو آدھا حصہ ملنا، آدھا بھائی نہیں لینا، ٹھیک، تو اس کے باعث سے تعلقات بھی ٹھیک نہیں تھا، تو اس نے مرنے سے 3 دن پہلے عدالت میں جا کے اسٹیٹمنٹ دیا اچھا جی، اس نام پر کہ میں فقہ جعفریہ کا ماننے والا ہوں، ٹھیک ٹھیک، فقہ جعفریہ کا کا ماننے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، سن لے، ایک منٹ لے، ادھر لو، ہاتھ رکو۔ ٹھیک، وہ کیوں لکھا بعد میں، اور ادھر مولوی صاحب کو بلا کر وصیت کیا کہ غسل مجھے فقہ حنفیہ کا دینا ہے۔ اچھا جی، مولوی صاحب کو وہ وصیت کرتا ہے فقہ حنفیہ کے مطابق غسل دینا ہے، عدالت میں سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میں فقہ جعفریہ کا ماننے والا ہوں، وراثت اس کے مطابق، تاکہ اس کا بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھائی کو دینا نہیں چاہتے تھے، اچھا اچھا، ٹھیک نا؟ ٹھیک جب فقہ جعفریہ کو ماننے والا ہے تو پورا بیٹی کو جانا ہے نا۔ ٹھیک، اور ہمارے نرواشیوں کے ہاں یہ ہے کہ اگر کسی باپ کا صرف ایک بیٹی ہو، تو وراثت کا حقدار پورے جائیداد کا مالک یہی ہے نا، ٹھیک، بھائی کو نہیں ملے گا، بہن کو نہیں ملے گا، لیکن حنفیوں میں ملنا ہے تھا، اول کے حساب سے، نہیں عصبہ کے حساب سے، اچھا اچھا، اسبا کے حساب عصبہ سے، میں، ٹھیک تو اول و عصبہ کی وجہ سے اول و عصبہ سید محمد نورباس کے ہاں نہیں ہے، ٹھیک، حنفیوں کے پاس ہے، فقہ جعفریہ میں بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، اب اس لیے وہ فوٹو سے اسی لیے کہہ رہا ہے اچھا اچھا، نہیں وہاں بھی اول نہیں ہے، ٹھیک، ٹھیک، عصبہ نہیں ہے، یہاں بھی اول پہ عصبہ نہیں ہے، اس لیے فوٹو سے تھے۔ ٹھیک، لو بھئی آپ کے مزاج کے مطابق فتویٰ نہ ہے، ٹھیک، ورنہ الفاظ جو ہے علل الشرائع یا کا اور فقہ نورباس وہ آسمان و زمین کا ہے، اچھا جی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، ہاں۔ البتہ اول کیا عصبہ نہ فقہ جعفریہ میں ہے نہ فقہ نورباسی میں ہے، البتہ فقہ حنفیہ میں ہے۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، میں مشورہ دینا چاہتا ہوں حادی صاحب کو اگر فقہ حنفیہ اچھا لگتا ہے تو چلے جائیں، فقہ حنفیہ مان لیں، کسی اور کے فقہ پر کیچڑ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جس فقہ کو وہ ترجمہ بھی کرنا چاہتے ہیں، لکھنا بھی چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں یہ فوٹو اسٹیٹ بھی ہے، یار یہ کیا عجیب سے، پھر اس فقہ کو تم ہاتھ میں کیوں لیتے ہو؟ یعنی آپ کے نزدیک مفتی ہادی صاحب فقہ احوت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ کسی اور فقہ کے ساتھ تلبیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم فقہ احوت کو میں بڑے ایمان سے کہتا ہوں، مجھے اب تک فقہ احوت نظر آیا بہتر، میں اس پر پیروار ہوں، کل مجھے احوت نظر نہیں آئے گا تو میں چیلنج کروں گا، جو پسند آئے گا اس میں چلا میں جائے چلا جاؤں گا، یہ حق ہے، یہ حق نہیں ہے کہ میں فقہ احوت پر کیچڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے اچھا نہیں لگا نا، ٹھیک ٹھیک، حاجی صاحب کی یہ دغلا پالیسی مجھے سمجھ سے بالا تر ہے۔ جب آپ نربخشوں کے نربخشی ہے یا نہیں ہے، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ کوئی بھی ہو ایک سنی عالم اپنے مذہب کا پابند ہونا چاہیے، اگر وہ اپنے مذہب کا پابند نہیں ہے تو ہم اس کا اچھے نکاح سے نہیں دیکھیں گے۔ اس طرح ایک سیاہ عالم اپنے فقہ پر پابند ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو ہم اچھے نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ تو اسی طرح ایک نوربخشی عالم کو اپنے فقہ پر عمل کرنا چاہیے، آپ کو فقہ اچھا نظر نہیں آئے اور اس کو کیچڑ اٹھائے تو ہم اس کو اچھے نگاہ سے تو نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ اصل سچویشن ہے۔ تو حاجی صاحب پتہ نہیں ان کی کیا ہے، انہوں نے خود فقہ لکھا ہے، اب آپ بتاؤ اس نے خرچہ کر کے آپ نے خود فقہ کرنے کے بعد کیچڑ کیوں اچھالتے ہو؟ کیوں لکھا ہے آپ نے؟ آپ نے خود کیوں لکھا؟ اور لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ ترمیم کرنے کی کوشش کیوں کی؟ ترجمہ رکھنا ہے تو ہو بہو رکھو، رکھو، اگر اپنی طرف سے لکھنا ہے تو علامہ کے نام کے بعد اپنے نام کے ساتھ لکھیں۔ افسوس اس بات کی ہے کہ سید محمد نورباس کی عبادت کو ترمیم کرنا چھوڑے، وہ تو علامہ بشیر کی عبادت کو تعبیر کیا ہے، کل ہمارے سامنے مرا ہے۔ سید نورباس تو 300 سال پہلے کی بات ہے، رسول اللہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، علامہ کل ہی ہم نے دفنایا ہے، علامہ کی خصوصیات کو تم نے نکالا ہے، ترمیم یہاں کیا ہے، تو تم اس زمانے میں نہیں کریں، وہاں تو موقع بھی ہے، پیغمبر نے نہیں کہا، دوسری کتابوں میں نہیں، حدیث میں نہیں، اس طرح کے ہزاروں بہانے ہیں، ٹھیک ہے۔
حاجی صاحب آمدن کرنا چاہتے ہیں، اچھا آمدن نہیں ہے تو پھر یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ سوالات کے جوابات. یہ خود فقہ کیوں لکھا، پھر اس پر ترجیح کیوں کرتا ہے؟ خود لکھا بھی ہے، مستند تر، قدیم تر، اس طرح کی باتیں آپ نے خود کرنے کے بعد پھر کہتا ہے جی یہ تو فوٹو اسٹیٹ ہے. میں حیران ہوں نا.